president of China, and we will be having some discussions. I think we've already agreed to a lot of things, and we'll agree to some more right now. But President Xi is a great leader of a great country, and I think we're going to have a fantastic relationship for a long period of time. अमेरिका का चीन पर आए टैरिफ में 10% कमी का ऐलान। सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की जनूबी कोरिया में मुलाकात। दोनों ममालिक के सदूर के दरमियान मुलाकात 6 साल बाद हुई, जो 1 घंटा 40 मिनट जारी रही। ट्रंप की तैयारी में सहाफियों से गुफ्तगू। चीनी सदर से मुलाकात को जबरदस्त करार दिया। कहा वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान बहुत से अहम निकात पर इत्तेफाक हो गया। चीन अमेरिका से बड़ी मकदार में सोयाबीन खरीदना शुरू कर देगा। नायाब मादनियात के तय पा गया। अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। सदर ट्रंप का पेंटागन को फौरी तौर पर न्यूक्लियर टेस्टिंग का हुक्म। बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर को कोयटा के इलाके चिल्तन में 14 दहशतगर्द मारे गए। जिला केच के इलाके बलीदा में 4 दहशतगर्द हलाक। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजी तहसीन। कहा मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। पंजाब बदस्तूर फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर आज फिर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 571 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में सबसे ज्यादा फैसलाबाद का फजाई मयार सबसे खराब। एयर क्वालिटी 685 रिकॉर्ड। गुजरावाला में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 667, मुल्तान 378 और भावलपुर में 349 रिकॉर्ड की गई। महकमा माहौलियात ने इंसदाद स्मॉग इक़दामात तेज कर दिए। पब्लिक मकामात और अहम शाहराहों पर ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी लगा दी। शाहराहों पर चूने से सफाई करने पर भी मुकम्मल पाबंदी है। वजीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने वालों से सख्ती से निमटने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा अमन व अमान कंट्रोल में है, इंतशार की इजाजत नहीं दी जाएगी। सूबे की तारीख में पहली बार बड़ा प्रोजेक्ट छोटे शहरों से शुरू कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की हर मुमकिन मुआवनत करेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्कत में ओमान के रॉयल मिनिस्टर जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद अल नोमानी से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों के वीजा मसाइल के हल से मुतालिक इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा ओमान और पाकिस्तान मुश्तरका मजहबी और सकाफती रिश्तों में बंधे हुए हैं। ओमान में लाखों पाकिस्तानी बरसरे रोजगार हैं, मईशत की मजबूती में किरदार अदा कर रहे हैं। वीजा में आसानियां पैदा होने से मजीद स्किल्ड वर्क फोर्स ओमान जा सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट की खाली निशिस्त पर ज़मनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। PTI के खुर्रम ज़िशान और मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता ताज मोहम्मद आफरीदी में मुकाबला। निशिस्त शिबली फराज को नाअहल करार देने के बाइस खाली। PP ने नए वजीर आजम आजाद कश्मीर का नाम फाइनल कर लिया। चौधरी यासीन उम्मीदवार होंगे। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज जमा कराए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद को तब्दील न करने का फैसला। इमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट का केस। इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने दोनों पर फर्दर जुर्मायत कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार।
عدالت نے اگلی سماعت پر استغاثہ کے تمام گواہان کو طلب کر لیا۔ ہادی علی چٹا کو دوبارہ ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم، سماعت 5 نومبر تک ملتوی۔ کراچی میں ڈمپر مافیا کے ہاتھوں شہریوں کا قتل، ایک اور موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا۔ کورنگی میں سنگر چورنگی کے قریب جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت محمد اقرار کے نام سے ہوئی۔ مشتعل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی، ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ We taught a lesson of the life to India within these 4 days. But then Turkey, Tayyip Erdogan, during this war, stood by Pakistan like a rock. This is brotherhood. افواج پاکستان نے 4 دن میں دشمن کو سبق سکھایا۔ جنگ کے دوران ترکیہ کی قیادت ایک چٹان کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑی رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکی کے قومی دن کے موقع پر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ شہباز شریف نے کہا، پاکستان اور ترکیہ یکجان دو قالب ہیں، دونوں ملک معاشی، تزویراتی اور دفاعی تعاون میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ترکیہ نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، جنگ ہو، تباہ کن زلزلہ ہو یا سیلاب، ترکیہ میں مدد میں ہمیشہ پیش رہا۔ ترکیہ نے ہمیشہ فلسطین اور کشمیر پر پاکستانی موقف کی حمایت کی۔ پاکستان بھی قبرص پر ترکیہ کے موقف کی حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم کی جمہوریہ ترکیہ کی قیادت اور عوام کو قومی دن کی مبارکباد۔ The Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And I'm reading that 7 planes were shot down. You know, they're warring. They're strong people. پاکستان کے پاس فیلڈ مارشل ہیں جو بہترین فائٹر اور عظیم انسان ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جنوبی کوریا میں کانفرنس سے خطاب، پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر کیا، کہا 8 ماہ کے دوران 8 جنگیں رکوائیں، پاکستان اور بھارت ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے، 7 طیارے گر چکے تھے، ہم نے کہا جنگ روک دو تو وہ رک گئے۔ شہباز شریف کی عزت کرتا ہوں، ان سے اچھے تعلقات ہیں، وہ اچھے انسان ہیں۔ پاکستان کی غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قانون اور امن معاہدے کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی اقدامات دیرپا امن و استحکام کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ قطری وزیر اعظم نے اسرائیلی حملوں کو پریشان کن قرار دیا۔ شیخ محمد نے کہا حماس واضح کر چکی ہے وہ غزہ کی حکومت چھوڑنے پر آمادہ ہے۔ فریقین کے درمیان جنگ بندی اور امن کے قیام کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کا اسرائیلی حملوں پر اظہار تشویش، کیئر سٹارمر نے کہا جنگ بندی معاہدے کی پابندی ہی امن کا واحد راستہ ہے۔ تو جب فلسطین میں لوگ خوشی منا رہے تھے، یہاں پر اعلان کیا گیا کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے، وہ صرف ایک شر پسند جماعت نہیں ہے، اس نے لوگوں کے ذہنوں کو زہر آلود کیا ہے۔ کیش کے بنڈلز نکل رہے ہیں دفاتر میں سے، وہ اسلحہ برآمد ہوا جو اسلحہ شاید لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس بھی نہیں۔ یہ اسلحہ استعمال ہوتا ہے ریاست کے خلاف۔ غزہ کے نام پر پرتشدد احتجاج کر کے عوام کو تکلیف پہنچائی گئی۔ کل عدم ٹی ایل پی کے پاس سے وہ اسلحہ ملا جو ہمارے اداروں کے پاس بھی نہیں۔ یہ اسلحہ ریاست کے خلاف استعمال کیا گیا۔ پولیس اور رینجرز کے جوانوں کو گولیاں ماری گئیں۔ کل عدم جماعت کے دفتروں سے کروڑوں روپے برآمد ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اتحاد بین المسلمین کمیٹی سے خطاب، کہا ڈیالہ میں بیٹھے شخص نے بھی مذہب کارڈ کھیلا، 600 افراد کی ہلاکت کا ٹویٹ کیا۔ اس کی پارٹی کمزور ہو گئی تو اس نے جیل میں بیٹھ کر مذہب کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا۔ دین کے نام پر اپنا ایجنڈا مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دین کی آڑ میں مذموم مقاصد ناقابل قبول ہیں۔ جب کوئی سیاسی و مذہبی جماعت ہتھیار اٹھا لے تو وہ پرتشدد جماعت بن جاتی ہے۔ پی ٹی آئی نے 9 مئی کو عسکری اداروں پر حملہ کیا۔ پی ٹی آئی نے جب ہتھیار اٹھائے وہ سیاسی جماعتوں کی فہرست سے باہر نکل گئی۔ خیبر پختونخوا میں شبلی فراز کی نااہلی کے باعث سینٹ کی خالی نشست پر ضمنی انتخاب آج ہوگا۔ پولنگ صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک ہوگی۔
سینٹ الیکشن میں پی ٹی آئی کے خرم ذیشان اور مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ تاج محمد آفریدی آزاد امیدوار کی حیثیت سے پنجہ آزمائی کریں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اراکین کی کل تعداد 145 ہے۔ سینٹ کی خالی نشست پر کامیاب ہونے کے لیے 73 ووٹ درکار ہیں۔ پی پی نے نئے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا نام فائنل کر لیا۔ چودھری یاسین امیدوار ہوں گے۔ پیپلز پارٹی قیادت کا ایوان صدر میں مشاورتی اجلاس، بلاول بھٹو سمیت مرکزی قائدین کی شرکت۔ چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد آج جمع کرائے جانے کا امکان۔ نون لیگ کے 9 ارکان اسمبلی نے بھی تحریک عدم اعتماد پر دستخط کر دیے۔ ذرائع نے بتایا پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود کو تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ۔ بیرسٹر سلطان محمود بطور صدر آئینی مدت پوری کریں گے۔ قانون ساز اسمبلی میں بیرسٹر سلطان گروپ کے 5 ارکان ہیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملوں۔ جب مجھے اجازت نہیں ملی تو میں ہائی کورٹ گیا، وہاں پر 3 ججز بیٹھے، انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ مجھے ملایا جائے۔ ہائی کورٹ اسلام آباد سے لے کر اڈیالہ جیل تک گیا اور وہاں پر روک دیا۔ 3 ججز کے آرڈر ردی کی ٹوکری میں پھینک دے۔ 3 ججز نے میری بانی سے ملاقات کرانے کا حکم دیا، لیکن فیصلہ نہیں مانا گیا۔ ہم آواز اٹھائیں گے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر تمام طریقے استعمال کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی سے مل کر رہنمائی لینا چاہتا ہوں۔ صوبے میں امن و امان کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ بیرسٹر عقیل کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ کے پی اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ سہیل آفریدی نے ہر دھرمی کی مثال قائم کی۔ چین اور پاکستان کے درمیان خلائی تعاون میں تاریخی پیش رفت۔ چین نے پاکستانی خلاباز کے مشن میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ پاکستانی خلاباز کو چینی خلابازوں کے ساتھ تربیت دی جائے گی۔ پاکستانی خلاباز مختصر مدت کے لیے پے لوڈ ایکسپورٹ کے طور پر خلائی مشن میں حصہ لیں گے۔ خلا میں پاکستانی ماہر کی شمولیت دونوں ممالک کے درمیان منصوبے کا حصہ ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ کی خالی نشست پر ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ جاری۔ پی ٹی آئی کے خرم ذیشان اور مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ تاج محمد آفریدی میں مقابلہ۔ نشست شبلی فراز کو نااہل قرار دینے کے باعث خالی ہوئی۔ اور پی پی نے نئے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا نام فائنل کر لیا۔ چودھری یاسین امیدوار ہوں گے۔ چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد آج جمع کرائے جانے کا امکان۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود کو تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ۔